کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہم ذرا سوچیں، جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن بہت سارے بچے پیدا ہوئے، کوئی عیسائی کے گھر میں، کوئی سکھ کے گھر میں، کوئی یہودی کے گھر میں، کوئی کافر اور مشرک کے گھر میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش کا جو مقام عطا فرمایا وہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس طرح اللہ نے ہمیں دین ایمان سے نواز دیا۔ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دلوں میں سکون، چین اور زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ جو اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا چند روزہ ہے، پھر مرنا ہے اور پھر اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے سامنے ہے، دوسرے دھرم والوں کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں مر گئے ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ مر گئے تو شروع ہو گیا، اب وہ ایسا سلسلہ شروع ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی تو چلو بھائی زندگی جب تک ہے تب تک زندہ ہے، اس کے بعد انتقال ہو جائے گا، لیکن پھر جب سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوقات زندہ ہوں گی تو پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ہاں، جو جانور ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ بھی مار لے گی، حساب برابر۔ اس کے بعد فرمایا جائے گا کونوا ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے سارے جانور، اور حضرت انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت انسان یہ چاہے گا، قرآن نے ذکر کیا کہ کفار مشرکین یہ چاہیں گے، کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، لیکن وہ مٹی نہیں ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے بہت قیمتی چیز ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے، نئی نئی تحریکیں اور نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سارے نوجوان، نئی نسل راہ راست سے بھٹک جا رہے ہیں، دین ایمان کو چھوڑ دے رہے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں تو یہ شروع ہو گیا ہے کہ کوئی اپنے دین کو چھوڑے گا، ایمان کو چھوڑے گا، اس کی ہیلپ کی جائے گی، اس کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح کے بھی ویڈیوز آنے لگے ہیں کیرلا وغیرہ کے اندر میں۔ بہرحال یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے کہ اہل ایمان سے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جاتی، اہل ایمان سے ان کے ایمان کو ختم کرنے کی سازش کی جاتی ہے، لیکن اللہ جسے رکھتا ہے اسے کون چکتا ہے؟ اور اللہ کا یہ دین ہے، اللہ کے نزدیک سب سے صحیح، سچا اور پسندیدہ جو کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس دین میں کفر شرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ صحیح، بیٹھو یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھ جاؤ۔
اور دوسرے دینوں کے اندر کیا ہے کہ خدا کو بھی مانتے ہیں، کسی اور کو بھی مانتے ہیں، کسی اور کو بھی پوجتے ہیں، آدمی کے سامنے جھک جاتے ہیں، آدمی کو سجدہ کر دیتے ہیں، کوئی بڑا اسٹار ہو، کوئی بڑا منتری ہو تو اس کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، سر ہٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، یہ پیشانی صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ بھی ہے کہ آپ جھک کر سلام مت کیجیے، کیونکہ یہ جھکنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین ایمان سے نوازا، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے محبوب حضرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا خدا اللہ ہے۔ شہید بیٹھو، ہمارا خدا اللہ ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت پرستش نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دین ہم تک پہنچا بہت ہی مشقت تکلیف کے ساتھ پہنچا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے ایمان تازہ ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی دعوت کو، پیغام کو پوری امت تک پہنچانے کی آپ نے کیسی کوشش کی۔ طائف کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس میں ملی، جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اس وقت آپ پر وحی نازل کی گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو پہلے سے ہی تھے، لیکن اس کا اظہار اور ظہور اور ذمہ داریاں جو آپ پر ڈالی گئیں، قرآن جو آپ پر نازل ہونا شروع ہوا، وہ 40 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ تو 9 سال کے بعد، نبوت ملنے کے 9 سال بعد، یعنی 49 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ طائف کا سفر کیا جائے۔ طائف مکے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم گئے ہیں 2 بار الحمدللہ۔ تو وہاں آپ گئے اور وہاں لوگوں کو بتلایا، سمجھایا، وہاں کے جو سردار تھے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، میرا سپورٹ کرو، میں دین کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے بہت ہی بے رخی سے جواب دیا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے، کتاب میں جو بات ہوگی وہ اچھے سے سامنے آئے گی۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ پیارے بچوں، ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہمیں کون ستا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہ بھائی تم ٹوپی کیوں پہنے، تم داڑھی کیوں رکھے۔ اب نفرت اتنی بڑھ گئی ہے ملک میں کہ اس کا اثر کہیں کہیں دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفرتوں کا خاتمہ فرمائے۔ باقی یہ کہ کوئی ہمیں روکتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے مت جاؤ، جمعہ پڑھنے مت جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام نے جب دین اسلام قبول کیا تو بہت ظلم و ستم ان پر ڈھائے گئے، بہت تکلیفیں ان کو پہنچائی گئیں۔ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ ابو طالب تھے، وہ بہت سپورٹر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو کفار و مشرکین کو ایک آزادی مل گئی کہ اب تو کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں، تو اور تکلیفیں دینے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے،
اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، طائف میں رک جائیں، انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے۔ آپ مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے دوسرے لوگوں سے بات چیت کی۔ بھائی سردار نہیں سن رہے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان بدماشوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ دیکھو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو دین کا کام کریں گے، دین پر عمل کریں گے تو تکلیفیں آتی، مخالفت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نئی عمر کے ہیں، جب داڑھی رکھیں گے تو لوگ بولیں گے کہ داڑھی رکھ لیے۔ آپ کم عمر کے ہیں، کرتا پیجامہ ٹوپی لگا کر رکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ملا بن گیا۔ لیکن ہمیں کسی کے کہنے میں آنا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے، تو سمجھ میں آئی بات، بلکہ اپنا کام کرنا ہے۔ ہمارے نبی اپنا کام کیے، کتنا ستایا گیا، حضور گھر میں تھوڑی بیٹھ گئے کہ بھائی میں کسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لوگ ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، میں کیا کروں؟ نہیں، انہوں نے ستایا، دوسرے کو پکڑا، دوسروں نے ستایا، تیسرے کو پکڑا، اس طریقے سے آج اسلام ہم تک پہنچ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ آج ہم لوگ 4-5 لوگ ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا بہت سارے لوگ آئیں گے۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے، کام کرنا ہے، اللہ پر نظر رکھنا ہے۔ اللہ کو ایسا نہیں کہ بھیڑ پسند ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے تو ہی اللہ خوش ہوں گے، ایسا۔ کچھ لوگ ہیں اچھے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، کام میں مایوسی ملی، مطلب یہ کہ لوگوں سے کوئی رسپانس نہیں ملا، پھر آپ نے دعا کی۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اچھے کام کریں اور اگر اس کا رزلٹ اچھا ہے تو الحمدللہ کہیں، اور رزلٹ اچھا نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ اور اچھا رزلٹ آ جائے۔ اب دیکھو ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں اور دعا میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ پوری دعا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی، یعنی اپنی کوتاہی ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی کمزوری بے بسی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ دیکھو میں آیا، لوگوں نے مجھے مارا،
اپنی کمزوری یعنی اپنی بڑائی کبھی نہیں آنی چاہیے. کوئی بھی کام کرو یہ سوچو کہ بس اللہ پاک قبول فرما لے، اور یہ تو میری کمی کوتاہی ہے، اللہ نے کرم فرما لیا، قبول فرما لیا. اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی. اے ارحم الراحمین، اے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی ضعفا یعنی کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی مددگار ہے، پروردگار ہے. تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے. یعنی اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ لوگ مجھے دیکھ کر اپنا منہ چڑھا رہے ہیں، اور منہ چڑھاتا ہے. یا کسی دشمن کے جس کے تو نے مجھ پر قابو دے دیا. اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ راضی ہیں تو مجھے بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم. اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے. تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض. تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو. نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت، لا حول ولا قوت الا بک. یعنی اللہ راضی رہنا یہ ضروری ہے. لوگ راضی ہیں، خوش ہیں، نہیں ہیں، وہ بات کی چیز ہے. آج ناراض ہے کل خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو سارا کام بیکار ہو جائے. مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں. اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں. طائف جو بستی ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو فرشتہ کہہ رہا اگر آپ حکم دو تو پہاڑوں کو میں ایسا ملا دوں یہ سب پس جائیں گے، سب مر جائیں گے. ہم لوگ غصے میں آتے تو کیا سوچتے ہیں؟ سب الٹا سیدھا کر ڈالو. ہمارے نبی دیکھو رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں. یعنی آج یہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، کل یہاں پر بھی دین آ جائے گا اور یہ سب مسلمان فرما بردار ہو جائیں گے. اس لیے میں یہ بد دعا نہیں دے سکتا اور یہ حکم نہیں دے سکتا، رہنے دو کوئی بات نہیں. ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا. ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی گئیں. وہ دین آج ہمارے پاس ہے اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنے اپنے میں مست ہیں. نہیں، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے دوستوں کی، نئی نسل کی، نوجوانوں کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو علماء اکرام سے اور جو دیندار پرہیزگار لوگ معاشرے میں ہیں اس سے جوڑنا چاہیے تاکہ وہ بھی دیندار بن جائیں، ان کے پاس بھی علم آ جائے، ان کے جو شکوک و شبہات ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہے، وہ کلیئر ہو جائے. اور پھر آدمی کو دعا بھی کرنا چاہیے، کام بھی کرے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں آپ قبول فرما لیجیے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے کام لیتے ہیں. کام بھی کرے دعا بھی کرے اور نظر اللہ پر رکھے اور نظر اپنی کمی کوتاہی پر رکھے.
اپنی اچھائی پر نہیں کی میں اتنا محنت کر رہا ہوں، کوئی آ نہیں رہا چلو بند کرو، تو کام کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کام. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے ایمان پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک خالق آپ کا کرم ہے، شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمائے. ورنہ ہم جیسے بہت سارے نوجوان گھوم رہے ہیں، کفر شرک کر رہے. دوسری بات یہ کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اپنی ہدایت کے لیے، پوری امت کی ہدایت کے لیے، سب کے لیے، جن کو ہم جانتے ہیں ان کے لیے، جن کو نہیں جانتے ان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اڑوس پڑوس رشتہ دار کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے اس کا نام لے کر دعا کریں، اللہ اس کو اس گناہ سے بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہو تو پوچھو. سلمان بھائی، نئی نسل کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کس طریقے سے اللہ اور رسول سے قریب کرنا چاہیے، مسجد سے قریب کرنا چاہیے اور قرآن پاک صحیح ہو جائے؟ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ اپنی رائے دیں. شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سلام کریں اور پھر اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اپنی نسل ہے وہ اصل میں نہ دین کی رہ رہی ہے نہ دنیا کی رہ رہی ہے. اپنا ٹائم کو صرف ویسٹ کر رہے اور کچھ نہیں کر رہے. یعنی دین کے ہے تو دین میں اور دنیا میں جو ہے وہ ترقی کا سوچے اور اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرے. ایسا ضائع چوکوں پہ اور موبائل میں ویسٹیج آف ٹائم بہت ہو رہا ہے اپنی ایک اور نسل سے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اور پیچھے جاتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ٹائم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، تو اس کی قدردانی کر کے اس کو یوٹیلائز کریں. ہم کیسے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اور جو جیسے دین کے ماشاءاللہ کام چل رہے، تو جب تک کا ان میں بیداری نہیں آئیں گے تب تک کا یہ جڑیں گے نہیں. ان کے اندر بیداری کی بہت ضرورت ہے. جو بھی جس لائن سے محنت کر رہا ہو اس لائن سے ان کو بیدار کرے اپنے وقت کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے، جو اسلام کے اہم احکام ہیں کم سے کم اس کی طرف تو آئے. پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو آگے جو جیسے جیسے اللہ توفیق دیں گا انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے دین میں بھی اور دنیا میں بھی. دیکھو بھائی، سلمان بھائی نے ایک بات بتلائی کہ ہم لوگ وقت بہت ضائع کر رہے ہیں موبائل میں، چوکوں پر، اور نہ دین میں ترقی کر پا رہے ہیں نہ دنیا میں ترقی کر پا رہے ہیں، کیونکہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ٹائم ایک مرتبہ چلا گیا پھر وہ دوبارہ ملتا ہے. تو ہماری نئی نسل کو چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، نظام الاوقات بنائیں، اپنا ایک شیڈول مینٹین رکھیں، ہر کام اس کے وقت پر کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ گھومنا چھوڑ دو، اچھے دوست بناؤ اور گھومو. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ایسی دوستی جس سے نماز چھوٹے، گناہوں میں پڑے، تو ایسی دوستی سے بچنا چاہیے. قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا کہ میں نے ایسے آدمی کو دوست بنایا، لقد اضلنی عن الذکر، جس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. ایسے آدمی کو دوست بنانا چاہیے جو ہم کو دین پر لے کر چلے، دین کی رہنمائی کرے، یا وہ خود بھی نیک کام کرے اور ہمیں بھی کہے کہ نہیں تم کو بھی کرنا ہے، دوستی ہے تو کرنا پڑے گا. اور پڑھائی لکھائی میں خوب محنت کریں، اور جو وقت بچتا ہے اس کو دین کے کام میں، اپنی اصلاح کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، اردو سیکھنے کے لیے. اردو بھی بہت ضروری ہے. جن بچوں کو اردو نہیں آتی وہ ضرور سیکھیں. روزانہ اگر 15 منٹ اگر آپ اردو سیکھنا چاہیں گے سیکھ لیں گے، کیونکہ اردو ایسی لینگویج ہے جو بہت
پیاری زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اور ہمارے دین کی بہت ساری چیزیں اردو زبان میں ہیں، کتابیں، تفسیر، حدیث، فقہ اردو زبان میں لکھی ہوئی ہیں، تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ لے لو مائک، لے لو، کیا نام ہے؟ ماشاء محمد ادیب، عدی، ماشاء اللہ، عدی بن حاتم، یہ صحابی ہیں۔ حاتم تائی ایک گزرے ہیں، بہت سخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، بہت سخی، بہت سخاوت کرنے والے، ان کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ جی بیٹا، کوئی سوال، کوئی بات؟ آپ دوستوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دین کی بیداری ہے یا غفلت ہے؟ نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یا قرآن پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں پڑھ پاتے؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں دوستوں؟ جب دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، جب کھیل وغیرہ میں، تو نماز کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے زیادہ تر، کیونکہ جب اگر ہم خود جانے کو سوچتے ہیں تو کوئی ہماری باری آ جاتی ہے، نہیں تو کوئی بولتا ہماری باری دے کے جاؤ، تو اس سے نماز میں تھوڑا قضا ہو جاتی ہے نماز میں۔ اور دوستوں کے ساتھ اگر رہتے ہیں تو اس میں ٹائم تو بہت جاتا ہے، اور اوپر سے پڑھائی لکھائی وغیرہ وغیرہ سے قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ تھوڑا خیال رکھیں، پہلے ہی بات کر لیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہوگا یا نماز ہمیں پڑھنی ہے، نماز چھوڑیں گے نہیں، قضا نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ بہتر تو یہ کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد کی جماعت نہیں مل پا رہی تو جو دوست احباب ہیں، دو چار لوگ، وہ اپنی جماعت بنا لیں بعد میں، لیکن نماز نہ چھوڑیں، قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے بیٹا، جنگ چل رہی ہے، نماز پڑھو، ایک پارٹی جو ہے جنگ سنبھالے گی اور ایک پارٹی آ کر نماز پڑھے، قرآن میں ہے 5ویں پارے میں۔ جب رہتے ہیں تو پھر نماز جو ہے ظہر کی چھوٹ جاتی ہے، پھر عصر کے وقت جب چھٹی ہوتی ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی۔ ٹیوشن وغیرہ جب جانا ہے تو اس کا ٹائم دیکھ لو، کیا سے کیا ٹائم ہے۔ اگر مسجد کی جماعت مل جائے بہت اچھی بات ہے، مسجد کی جماعت نہیں مل پا رہی ہے تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے آپ دیکھ لو کہ ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو آپ اپنا پڑھ کے پھر ٹیوشن جاؤ، یا جیسے ٹیوشن سے چھوٹو دیکھو ابھی ظہر کا وقت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے۔ ظہر کا وقت لمبا رہتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر زوال ہوتا ہے 12 بجے، 12:15 بجے تک زوال، اس کے بعد 12:15 سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اگزامپل کے طور پر 12:15 بجے سے آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ مان لو 4 بجے تک، کتنا ٹائم ہے؟ تو اس ٹائم میں یا تو پڑھ کر چلے جاؤ، یا جیسے چھٹی ہو فوراً پڑھ لو، نماز مت چھوڑو، ورنہ بیٹا اگر نماز ہم چھوڑیں گے تو کوئی کام ہمارا صحیح نہیں ہوگا، نہ اسکول صحیح ہوگا، نہ ٹیوشن کلاسز صحیح ہوں گی، نہ علم آئے گا کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے گورنروں کو لیٹر لکھا، فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا کام نماز کی پابندی، جو نماز کی پابندی کرے گا اس کے سارے کام صحیح ہوں گے، اور جو نماز چھوڑے گا تو جو نماز کو چھوڑ رہا ہے اس کا سارا کام بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے فکر کرو، عادت بناؤ، کوئی بھی حال ہو نماز نہیں چھوڑیں گے، سفر ہو، حضر ہو، ٹیوشن ہو، اسکول ہو، کلاس، کچھ بھی ہو، نماز قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کیا نام ہے؟ کامران احمد، ابرار احمد، ماشاءاللہ۔ ابرار کا معنی ہوتا ہے نیک، اللہ ہم سب کو نیک بنائے۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ 11 کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ربانی میں، ماشاءاللہ۔ راتوں میں نئی نسل آپ کی عمر کے جو بچے ہیں، راتوں میں ان کے سونے کا کیا معاملہ ہے؟ جلدی سوتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں؟ صبح میں اٹھنے کا کیا معمول ہے؟ جلدی اٹھتے ہیں کہ لیٹ اٹھتے ہیں؟ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، اپنے دوستوں میں؟ مائک لگا لو۔ ہماری کلاس کے جتنے بھی ہمارے دوست بھائی لوگ ہیں، ہمارا جو جتنا بھی فرینڈ سرکل ہے اس میں تو کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو کلاس کے دوسرے لوگ ہیں
ان لوگ کیا بولتے ہیں جیسے رات میں بیٹھے رہیں گے 10-11 بجے تک کے گیمز کھیلتے رہیں گے ہاں موبائلس میں گیم کھیلتے رہیں گے. اس کے بعد پھر چائے پینے جاتے ہیں. پھر یہ سماج بھون کے پاس جو چائے کی ٹپری ہے وہاں بیٹھے رہیں گے. ایسے بہت سارے ہیں جو ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں رات میں. ہمارے فرینڈ سرکل میں ایسا کچھ ہے نہیں. جی 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے وقت ضائع کرنے سے. اور آج کل راتیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ چاہیے کہ جیسے ہمارا بھی مدرسہ ہوتا ہے بڑوں کا قرآن شریف سکھانے کا، اس کو جوائن کر لینا چاہیے. یا پھر نئی نسل مل کر کسی عالم صاحب کو اپنے محلے میں بلا لے، بیان کروا لے، سب دوست لوگ مل کر. اور زیادہ کچھ اس میں خرچہ تھوڑی آتا ہے. سب کو جمع کر لیے اور کسی بڑے ہال میں یا مسجد میں، اگر علاقے میں مسجد ہے تو مسجد میں یا ہال میں بلا لیے اور وہاں دوستوں کو جمع کر لیے. تھوڑی دیر بیان ہو گیا، ہمارے نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی قربانیاں، ہمارے نبی کی قربانیاں، بزرگان دین کی باتیں، ملک کے حالات، مسلمانوں پر اتیاچار، یہ سب تھوڑی باتیں ہوں تو یہ اچھی باتیں ہیں، یہ فکری باتیں ہیں. اس میں اگر ہمارا وقت جا رہا ہے بہت اچھا، اور اگر ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں تو بہت گناہ بھی ہے. اور اپنی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان کو وہ پھر بیکار ہوتی. کوشش کریں اس سلسلے میں فکر کریں، دوستوں سے بات کریں. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اسٹوڈنٹ ہے کمپیوٹر سائنس کے، پوروال کالج. جی وہ جو مطلب سیریس ہے پڑھائی کو لے کے وہ روزانہ جاتے ہیں، باقی جو نہیں ہے وہ کبھی کبھار. کالج کے حالات کیسے ہیں؟ بہت بیکار ہے وہاں پر، جو ہے بے پردگی کا ماحول ہے وہاں، اور خاص کر اپنے قوم کے بچے پوروال کالج میں. اور جیسے کالج کا کچھ ماحول جو ہے وہاں پہ، کالج میں جو ٹیچرس اتنا دھیان نہیں دیتے بچوں پہ کہ وہ کلاس اٹینڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور گھر والے سمجھتے کہ بچہ کالج گیا ہے تو وہ صرف پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں. وہاں پر جو سب بیٹھے رہتے اپنے ٹائم پاس کرتے ہوئے کالج. یعنی کالج ٹائم پاس کا ایک اڈا بن گیا آج کے ٹائم پہ. فکر کرنی چاہیے. جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچر ہیں، وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں. وہ نئی نسل کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، ان کے جو ذمہ دار ہیں یہ بچوں پر نظر رکھیں. اور ہر بچہ ایک ہیرا ہے، اچھی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ اگر اس کو تراشا نہ جائے تو پھر ہیرا بھی تراشنے سے قبل ایک عام سا پتھر ہوتا ہے، لیکن اس کی گھسائی ہوتی ہے، اس کو تراشا جاتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے اور کروڑوں میں اس کی قیمت بنتی ہے. تو ہماری جو نئی نسل ہے، اگر اساتذہ، ٹیچرز حضرات اور جو ہے مدرسے کے اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اگر یہ چاہیں تو ایک پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. کوئی بات نہیں بیٹا، آپ اپنی فکر کریں اور دوست احباب جو بنائیں ان کو ترغیب دیں کہ بھائی اپنے کو پڑھنا ہے. اور پڑھائی نہ ہو تو پھر گھر آ جایا کریں، اپنا مطالعہ کریں کتابوں کا، دین کی کتابوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور اچھے کاموں میں خدمت خلق ہے، سوشل ورکنگ ہے، یہ سب چیزیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. جی بیٹا عاطف. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی دن چھوٹا ہو گیا نا، تو ٹریولنگ کر کے گھر آنا کالج سے، تو مغرب کی نماز مطلب مسجد میں نہیں ملتی ہے. جیسے گھر پہ قضا ہو جاتی ہے، پھر گھر پہ قضا نہیں ہوتی تو پھر بھی پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے. تو روز روز کرنا ایسا کر سکتے ہیں؟ مجبوری میں جائز ہے بیٹا، لیکن یہ کہ دیکھا جائے اگر کہیں موقع ملتا ہے راستے میں، یا پھر راستے میں تو بس رکتی نہیں ہے، اور یا پھر جب ناگپور سے نکلنے لگے تو مغرب پڑھ کے نکل جائیں، ایسا ہو تو. اچھا تو 5 بجے نکلتے ہیں تو راستے میں اگر کوئی مسجد ہو، اگر وہاں رک سکتے ہوں، بس سے آتے تو کرایہ دیتے ہوں گے نا؟ پاس بنا ہوا ہے. راستے میں اگر بس کہیں رکے اور نماز پڑھنے کا موقع ہو تو پڑھنا چاہیے، اور اگر نہیں رک رہی ہے تو پھر اپنے گھر پر آ کر ہی پڑھ لیں.
اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں انویسٹمنٹ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، جیسے کوئی بزنس مین اپنے سے بڑا ہے تو اس سے انویسٹمنٹ لینا جیسے جائز ہے کیا؟ انویسٹمنٹ مطلب پیسہ. پیسہ اگر وہ دیتا ہو وداؤٹ انٹرسٹ، یا پھر پروفٹ کے اعتبار سے آپس میں اصول ضابطے طے ہو جائیں، جسے شریعت میں مضاربت کہتے ہیں، کہ میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں اور آپ کی محنت رہے گی، آپ محنت کرو، مال بیچو، لاؤ، خریدو، میں پیسہ دے رہا ہوں، اور پھر پرسنٹیج طے ہو جائے کہ میرے جو ہے اتنے پرسنٹ رہیں گے، آپ کے اتنے پرسنٹ رہیں گے، تو یہ جائز ہے. صرف قرضہ لینا، ادھار لینا، یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر پورا پیسہ بھی ان کو واپس کرنا رہے گا. نہیں، وہ پورا آئیڈیا لیں ان سے. اگر ایسا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو 1,00,000 کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے، اور میں نے کہا کہ مجھے 1% بھی آپ کو دینا ہے روزانہ یا ہر مہینے، اور پھر 1,00,000 بھی دینا ہے، تو یہ تو حرام ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو قرضہ دیا اور قرضے سے نفع اٹھانا یہ حرام ہے. لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ آپ کو بزنس کرنا ہے، آپ 1,00,000 لیجئے اور اس سے مال لائیے، 60% میرا ہوگا کیونکہ میرا پیسہ ہے، 40% آپ کا ہوگا کیونکہ آپ اس کو بیچیے. پھر جو بھی پورا پیسہ آتا ہے، یعنی پھر پروفٹ جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں اس طریقے سے تقسیم کرنا جائز. اور اگر نقصان ہوگا تو یہ اصول ہے اس کا کہ نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں ملا، تو میرا پیسہ ضائع ہوا اور آپ کی محنت ضائع ہوئی. اس طرح سے اگر یہ شریعت کا اصول ضابطہ ہے. یہ نہیں کہ پیسہ دو اور پروفٹ لو اور پھر بعد میں پوری رقم بھی واپس لو، یہ حرام. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جائز نہیں. تو اس پہ انٹرسٹ آتا ہے تو وہ بھی لینا جائز ہے کیا؟ دیکھو بیٹا، اس کو سمجھو، وہ انسٹالمنٹ پہ جو لیتے ہیں چیزوں کو، اس میں تھوڑا قیمت بڑھا کر بیچی جاتی ہے. ایک موبائل اگر آپ ابھی پیسہ پے کریں گے تو آپ کو 10,000 میں ملے گا، لیکن وہی موبائل اگر آپ 6 مہینے کے انسٹالمنٹ پر لے رہے ہیں تو وہ 12,000 کا ہو گیا. تو یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. اگر وہ لوگ انٹرسٹ بھی لکھ رہے ہیں تو بھی وہ انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کو شریعت کا یہ اصول ہے کہ نقد چیز اگر 10,000 کی ہے تو کوئی 10,000 دے اور لے. لیکن کوئی کہہ رہا میں ادھار پیسہ بعد میں دوں گا، 6 مہینے کے بعد میں دوں گا، تو اس وقت جو ہے اگر وہ دکاندار یہ کہے کہ نہیں ہم 12,000 روپے لیں گے، پھر ابھی پیسہ دو گے 10,000 اور بعد میں پیسہ دو گے تو 12,000، تو قیمت طے ہو گئی نا، ایک قیمت طے ہو جائے، یہ اصول ہے. تو 12,000 اگر قیمت طے ہو گئی، 6 مہینے کے بعد دے رہے ہیں، 12,000 دے رہے ہیں، تو اس کو انٹرسٹ نہیں بولتے ہیں. اگرچہ دنیا والے اس کو انٹرسٹ لکھتے ہیں لیکن وہ انٹرسٹ نہیں کہلاتا ہے، یہ جائز. جی حسین احمد، آپ کا کوئی سوال ہے بیٹا؟ سلام کیجئے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال، کوئی مسئلہ؟ مکتب جا رہے ہیں پابندی سے؟ آپ پابندی سے جائیے مکتب. چھوٹے بچے جو ہیں وہ پابندی سے مکتب جائیں تاکہ وہ قرآن کو سیکھیں، نورانی قاعدہ پڑھیں. اگر پابندی سے نہیں جائیں گے تو پھر ان کو کب آئے گا علم؟ پھر پابندی سے نہیں جائیں گے تو علم نہیں آئے گا. پابندی سے جائیں گے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. زیاد، آپ کو کوئی سوال ہے بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے نماز میں دل لگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، کہ نماز ایسی پڑھو جیسے کہ آپ کی آخری نماز. کسی کو اگر سولی چڑھنے والا ہو، کوئی سولی چڑھنے والا ہو، یعنی کسی کو پھانسی دینا ہو اور پھانسی کا وقت آ گیا ہو، تو اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، آخری خواہش پوچھی جاتی نا، تو وہ کہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، تو اب سوچو وہ کتنا دل لگا کر نماز پڑھے گا 2 رکعت، کہ بس اب اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے کہ تمہاری آخری نماز، اب تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو، تو اس سے بھی دل لگتا ہے نماز میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں نے بیان فرمایا جو کچھ پڑھو اس کو سوچو کہ کیا پڑھ رہے ہو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، امام کے پیچھے آپ ہے تو اس کو دھیان دو
امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ چوتھا طریقہ یہ ہے جو حدیث شریف میں بھی ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر یہ خیال نہ جم سکے تو یہ خیال جماؤ دل و دماغ پر کہ اللہ میاں مجھے دیکھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کلاس میں ہوتا ہے، مستی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی نظر پڑ جاتی ہے کہ ٹیچر دیکھ رہے ہیں، ایک دم صوفی صاحب بن جاتا ہے، سیدھے سے بیٹھ جاتا ہے، دوسرے کو بتاتا بھی نہیں، سوچتا ہے کہ میں تو بچ جاؤں، دوسرے لوگ شرارت کرتے رہے. تو وہ دیکھ لیا نا کہ مجھے ٹیچر دیکھ رہے ہیں. تو آدمی جب اپنے استاد سے اتنا ڈر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی تو دیکھ رہا ہے. تو دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس سے نماز میں دل لگے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر کی جو زندگی ہے نماز سے باہر، اس میں ذکر و فکر کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف وغیرہ پڑھتے رہیں. تو جب مسجد میں آئیں گے تو اچھا لگے گا، دل لگے گا. ہم باہر ایک دم مست رہتے ہیں، کچھ یاد نہیں کرتے اللہ کو، پھر مسجد میں آتے ہیں تو بھی باہر ہی رہتے ہیں. ایک آدمی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب کے پیچھے جماعت تھی، مطلب جیسے مسجد میں جماعت ہو رہی تھی عصر کی، امام صاحب نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا. لوگوں میں ڈسکشن شروع ہوا کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی. اس نے کہا نہیں 3 ہی ہوئی، کیونکہ میری 4 دکان ہے، ابھی میں 3 ہی دکان کا فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی حساب کر چکا ہوں، ابھی 4تھی دکان کا حساب کتاب باقی ہے، تو 3 ہی رکعت ہوئی ہے. تو ہم لوگ باہر رہتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو اللہ کے گھر میں آتے تو بھی باہر ہی رہتے. تو باہر بھی اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، فکر کریں، سوچیں اللہ کی قدرت کو، اللہ کی مہربانی کو، اللہ کے فضل و کرم کو سوچیں. تو انشاءاللہ جب مسجد میں آئیں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اور دل لگے گا. نماز میں بھی دل لگے گا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. کل قیامت کے دن سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب دینا ہوگا. وہی منکم الا واردھا، ہر ایک کو آنا ہی آنا ہے، اللہ کے سامنے بھی آنا ہے، پل صراط پر بھی گزرنا ہے. وہی منکم الا واردھا، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. تو جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی نماز پڑھ لیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. اور جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہ سیدھے کے سیدھے رہ جائیں گے. سجدہ کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نہیں پڑھے. تو نماز میں دل لگانے کا یہ سب ضابطہ ہے، اصول ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے دل لگتا ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل ایک دم کٹھور ہو گیا ہے، رحم ہی نہیں آ رہا ہے، اور بالکل غصہ وغیرہ حد سے زیادہ چڑھ جا رہا ہے. تو اس حالت میں کیا کریں؟ دل کوئی چیز کے لیے مان رہا ہی نہیں، اگر غصہ آ گیا تو تاؤ. دیکھیے بیٹا، غصہ ایک اللہ نے سسٹم رکھا ہے انسان کے اندر. غصہ ایک ایسی صفت ہے جس کی کبھی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی آتا ہے تو اس کو دبانا پڑتا ہے، کبھی اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے آگ ہے، یہ ایک نعمت ہے کہ آپ کو کھانا پکانا ہے تو آگ کی ضرورت لگ رہی، لیکن بہت زیادہ آگ یہ پسندیدہ نہیں ہے. دودھ گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، گرم ہو جائے گا، لیکن بہت زیادہ تو دودھ ابل جائے گا اور جو ہے دودھ باہر نکل جائے گا. تو حساب سے تو غصہ بھی اللہ نے ایک رکھا ہے انسان کے اندر. تو اس کی کبھی ضرورت پڑتی، کوئی غلط کام ہوا، آدمی کو غصہ آ گیا، ہمارے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی، ہم غصے ہو گئے، یہ تو ایمان ہے. لیکن یہ کہ بلا ضرورت بیجا غصہ، کسی نے ہم سے کچھ کہہ دیا کہ تم محنت نہیں کر رہے ہو، تم شرارت کر رہے ہو، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تو ہم اس پر بھی غصے ہو جا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اس وقت اگر غصہ آئے اس کو کنٹرول کریں. کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ اللہ میں آپ کی سیکیورٹی چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردوس. تو حدیث شریف میں کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی پوزیشن بدل دے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، لڑنے کے لیے نہیں، مطلب غصے کی حالت کو چینج کرنے کے لیے. اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا اٹھ کے چلا جائے کہیں اور باہر، یا پھر وضو کر لے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور بہت زیادہ غصہ آنا یہ شیطانی اثر ہوتا ہے. تو آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو وضو کرنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو غصہ کنٹرول کرنے کے طریقہ اسی طریقے سے یہ سوچنا چاہیے کہ سامنے والے پر میں غصہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر غصہ کر سکتا ہے. سامنے والے کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی میری پکڑ کر سکتا ہے. میں بھی تو، میرے سے بھی تو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے. تو مجھے بھی سامنے والے سے درگزر کرنا چاہیے. ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی وجہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا اے ابو مسعود رک جاؤ، تم کو جتنا اس پر قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر قدرت ہے. اور صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اچھا کیا غلام کو آزاد کر دیا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے قریب آ گیا تھا. یہ چیز ہے کہ اللہ ہم پر کتنا قدرت رکھتے ہیں. ایک آدمی تھا، اس کی بیوی نے کوئی غلطی کر دی، اس نے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، کوئی بات نہیں اللہ کی بندی ہے، غلطی ہو گئی. جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے اس کو اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا کہ تو نے میری بندی کو معاف کر دیا تو میں تو بہت زیادہ ارحم الراحمین ہوں، میں تجھے بھی معاف کر دیتا ہوں. تو بیٹا یہ سوچنا چاہیے. اور دل جو سخت ہو گیا ہے، یہ اس کا علاج یہ ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے برتن ہے تو جو ہے سویم ہے، صابن ہے، پاؤڈر ہے. کپڑا گندا ہو گیا تو اس کو، ٹائلس گندی ہو جائے اس کو چمکانے کے لیے سب چیزیں رہتی. تو دل کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. تو بیٹا تسبیحات پڑھتے رہا کریں، اپنے جیب میں تسبیح رکھیں اور صبح شام پابندی کے ساتھ چلتے پھرتے یا کہیں بیٹھے ہیں تو تسبیح پڑھ لو. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، ان کے پورے گھرانے نے کتنی قربانیاں دیں، آپ کے نواسوں نے کتنی قربانیاں دیں. تو ان پر درود و سلام پڑھ لو. تو اس سے آپ دیکھیں گے جب ذکر فکر کریں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے انشاءاللہ تعالی. ہم سب کا دل نرم ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کریں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور کوئی سوال بیٹا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوست احباب کو لائیں سنڈے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.